بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع والعشرون 27واں سبق الفعل المضارع المؤنث المفرد مؤنث مفرد کے صیغے ہوں گے۔ فاطمہ تقول، فاطمہ کہتی ہے، انا تلمیذۃ، میں شاگردہ ہوں، میں طالبہ ہوں، انا فی الفصل، میں درسگاہ میں ہوں، آخذ الکتابہ، میں کتاب لیتی ہوں، اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوں، وامشی الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتی ہوں، افتح الباب، میں دروازہ کھولتی ہوں، واخرج من الغرفۃ، اور کمرے سے نکلتی ہوں، واذهب الی البیت، اور گھر کی طرف جاتی ہوں۔ معلمہ استانی، تلمیذہ طالبہ۔ قومی یا فاطمہ، کھڑی ہو جاؤ اے فاطمہ، انا اقوم، میں کھڑی ہوتی ہوں، خذ الکتابہ، کتاب لو، آخذ الکتابہ، میں کتاب لیتی ہوں، اب امشی الی الباب، دروازے کی طرف چلو، امشی الی الباب، میں دروازے کی طرف چلتی ہوں، اخرجی من الغرفۃ، کمرے سے نکلو، اخرج من الغرفۃ، میں کمرے سے نکلتی ہوں، اذهبی الی البیت، گھر کی طرف جاؤ، اذهب الی البیت، میں گھر کی طرف جاتی ہوں۔ زینب تقول، زینب کہتی ہے، یا فاطمہ، اے فاطمہ، انت تلمیذۃ، تم طالبہ ہو، انت فی الفصل، تم درسگاہ میں ہو، تاخذین الکتابہ، تم کتاب لیتی ہو، وتقومین من مکانک، اور تم اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہو، وتمشین الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتی ہو، وتفتحین الباب، اور تم دروازہ کھولتی ہو، وتخرجین من الفصل، اور درسگاہ سے نکلتی ہو، وتذهبین الی البیت، اور گھر کی طرف جاتی ہو۔ سعیدۃ تقول، سعیدہ کہتی ہے، فاطمہ تلمیذۃ، فاطمہ طالبہ ہے، ہی فی الفصل، وہ درسگاہ میں ہے، تاخذ الکتابہ، تم کتاب لیتی ہو، تاخذ الکتابہ، وہ کتاب لیتی ہے، وتقوم من مکانہا، اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہے، وتمشی الی الباب، اور دروازے کی طرف چلتی ہے، وتفتح الباب، اور دروازہ کھولتی ہے، وتخرج من الفصل، اور درسگاہ سے نکلتی ہے، وتذهب الی البیت، اور گھر کی طرف جاتی ہے۔ آگے تمرین ہے، عربی میں ترجمہ کریں۔ فاطمہ، یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ یا فاطمہ قومی من ہنا واجلسی علی الکرسی، زینب صبح سکول جاتی ہے اور شام کو گھر لوٹتی ہے۔ زینب تذهب الی المدرسۃ صباحا وترجع الی البیت مساء، وہ نماز پڑھتی ہے، ہی تصلی، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، وتتلو القرآن الکریم، بچی اپنی ماں کی طرف چلتی ہے، الطفلۃ تمشی الی امہا، سعیدہ اپنے ماں کے پاس ادب سے بیٹھتی ہے، سعیدۃ تجلس عند امہا بادب۔ پھر دیکھیں، فاطمہ، یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ یا فاطمہ قومی من ہنا واجلسی علی الکرسی، زینب صبح اسکول جاتی ہے اور شام کو گھر لوٹ آتی ہے۔ زینب تذهب الی المدرسۃ صباحا وترجع الی البیت مساء، وہ نماز پڑھتی ہے، ہی تصلی، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، وتتلو القرآن الکریم، بچی اپنی ماں کی طرف چلتی ہے، الطفلۃ تذهب الی امہا، سعیدہ اپنی ماں کے پاس ادب سے بیٹھتی ہے، سعیدۃ تجلس عند امہا بادب۔ اردو میں ترجمہ کریں۔ یا فاطمہ اذهبی الی المدرسۃ، اے فاطمہ مدرسہ کی طرف جاؤ، ولا تلعبی فی الطریق، اور راستے میں مت کھیلو، اجلسی علی الکرسی ولا تجلسی علی الارض، کرسی پر بیٹھو اور زمین پر مت بیٹھو۔ سعیدۃ تدخل الفصل وتجلس بادب، سعیدہ درسگاہ میں داخل ہوتی ہے اور ادب کے ساتھ بیٹھتی ہے، وتقرأ الکتابہ، اور کتاب پڑھتی ہے۔ انت یا نعیمۃ ماذا تفعلین، تو اے نعیمہ کیا کرتی ہے؟ متی تذهبین الی المدرسۃ، تم مدرسہ کی طرف کب جاتی ہو؟ پھر دیکھیں، یا فاطمہ اذهبی الی المدرسۃ، اے فاطمہ مدرسہ کی طرف جاؤ، ولا تلعبی فی الطریق، اور راستے میں مت کھیلو، اجلسی علی الکرسی، کرسی پر بیٹھو، ولا تجلسی علی الارض، اور زمین پر مت بیٹھو۔ سعیدۃ تدخل الفصل وتجلس بادب، سعیدہ درسگاہ میں داخل ہوتی ہے اور ادب کے ساتھ بیٹھتی ہے، وتقرأ الکتابہ، اور کتاب پڑھتی ہے۔ انت یا نعیمۃ ماذا تفعلین، تو اے نعیمہ کیا کرتی ہے؟ متی تذهبین الی المدرسۃ، تو مدرسہ کی طرف کب جاتی ہے؟ آگے قاعدہ بیان کیا کہ فعل نہیں کا مذکر کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے آخر میں یا لگائیں تو مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے۔ فعل نہیں کا مذکر کا صیغہ یا لگانے سے مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے لا تذهب،
اس میں یا لگائیں اور پڑھیں لا تذهبی، لا تجلس اس میں یا لگائیں اور پڑھیں لا تجلسی، تو یہ مؤنث کا صیغہ بن جائے گا۔ آگے الفاظ کے معنی ہیں لا تلعبی مت کھیلو، طریق راستہ، ارض زمین، تدخلو داخل ہوتی ہے، تصلی نماز پڑھتی ہے، تتلو تلاوت کرتی ہے، تغسلو دھوتی ہے، تطبخو پکاتی ہے، تعبدو عبادت کرتی ہے، اغسلی دھو، اطبخی پکاؤ، اور اعبدی عبادت کرو۔